نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سن دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد اتنا معزز آمین عرضے وے اج علم کے بارے ذکر کریں گے کہ علم دو طرح کا، ایک ظاہری ایک باطنی۔ قرآن کریم دی سورہ طٰہٰ دی 114ویں پاک جڑی میں تلاوت کرنا تمہیں سنن کا شرف حاصل ہوا۔ اس پاک جو سونے رب نے سانو یہ دعا سکھائی ہے کہ میرے بندے میرے کو دعا کریا کرو، رب زدنی علما، اے میرے سونے رب مینو میرے علم جو اضافہ فرما، یہ دعا کریا کرو۔ علم دو طرح دا قرآن کریم دے اندر اللہ رب العزت نے سورہ کاف دے اندر دسیا حضرت خضر علیہ السلام دے بارے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ خضر علیہ السلام دے بارے سونے رب نے دسیا اور اسی انہوں اپنے کولوں ایک علم سکھایا۔ قرآن پاک جو خضر و موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حالانکہ آخیا تھی میری گلاں تے اعتراض نہ کریو اگر تسی میرے نال رہنا، بہر وہ واقعہ مشہور ہے سب نوں پتہ۔ علم جڑا دو طرح دا، ایک علم ہے کسبی جڑا انسان محنت کر کے حاصل کرتا ہے، ایک علم ہے لدنی یعنی باطنی علم، یعنی وہ باطنی علم جس قرآن پاک سنے رب نے علم لدنی کیا۔ یہ علم لدنی جڑا ہے غیبی ہے، عطائی ہے اور علم ربانی ہے جڑا براہ راست اللہ رب العزت اپنے بندیاں دے دل دے اتے اس علم دا نور اتاردا اور باطنی پروگرام جڑے وہ دے اتے منکشف فرماؤندے نے اللہ پاک۔ اور علم نا اللہ والیاں نوں ملدا ہے جڑے اس راہ چ ریاضت و مجاہدہ محنت کردے نے۔ اسی واسطے اللہ سونے آخیا کہ میرے کو دعا کریا کرو کہ اللہ میرے علم جو اضافہ فرما، ظاہری علم بھی میں نے عطا فرما، باطنی علم بھی۔ قرآن سنت فقہ کا جو ظاہری علم ہے، یہ ظاہری علم انسان حاصل کرتا ہے تو انسان نو اللہ رب العزت دی ذات و صفات اور اللہ دے پروگرام دے بارے علم ہوندا ہے۔ تو ظاہری فقہ جڑی ہے، فقہ جڑی ظاہری علم ہے، کسبی علم ہے، لیکن اسلامی علم تصوف جڑا ہے باطنی علم ہے، جڑا قرآن و سنت دی روح عطر اور خلاصہ ہے۔ قرآن پاک دے ایک ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، جیسا کہ حدیث تو ثابت ہے کہ قرآن پاک دے 7 باطن ہیں۔ جویں جویں انسان اللہ پاک دے قریب ہوندا جاندا ہے وہ دے اتے یہ راز و بھید منکشف ہوندے جاندے ہیں۔ جویں اللہ دے قریب ہوندا پھر پہلا باطن دا نور ملدا، اگے ترقی کردا، دوسرے دا، تیسرے دا، چوتھے دا، پنجویں دا، چھویں، ستویں، تے پھر توحید دا پھر انہوں کمال حاصل ہوندا۔ اور یہ روح جسم جو نکل کے باطن سے آرو پرواز کر دی ہے اللہ سونے دے فضل نہ، اللہ دی توفیق نہ، اللہ دی مدد نہ۔ جب انسان
سچے دلوں ایمان لے آتا ہے، سچی توبہ تن نصوح کرتا ہے، اور پھر پیشوال کو توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کر کے شیطانی نیٹ ورک کا رابطہ توڑ کے رحمانی محمدی نوری نیٹ ورک کا رابطہ کر لینا، راہ مولا دا مسافر بن جاتا ہے کہ اپنے پھر پیشوا کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کرتا ہے، اور انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوا، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوا، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلوں چ لقا کروا، پھر اپنے پھر پیشوا دی زیر نگرانی مصنون ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کردا ہے، تو پھر دی روح جسم چوں نکل کے باتیں سارو پرواز کر دی اللہ پاک دے فضل و توفیق نہ، پھر پیشوا دی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی بہانے مدد نہ، پھر باتاں دے اندر اللہ پاک اینو پھر بات نہیں نظارے کراوندے رہ، اور یہ وہ بات نہیں علم ہے جب روح باتیں سر کیونکہ انسانی جسم جڑا ٹائم سپیس قصے شکل ماضی حال و مستقبل دا کہندی ہے، لیکن باطن دے اندر ماضی حال و مستقبل نہیں ہے، باطن دے اندر آنے واحد ہے، انسان اپنے ارادے دی قوت نہ پلک چپن تو پہلا اپنی روح نے جتھے مرضی لجا جا سکتا ہے، تو جب روح ایمان حاصل ہو جاندی والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ بارے علامہ اقبال نے فرمایا عشق ایک جس نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے کرا سمجھا تھا میں، اقبال فرماتا نور عشق الہی دی قوت نے نور و ظلمت 70,000 پردے میں گزار کے منو اللہ دی بارگاہ تک پہنچاتا، اللہ تک رسائی حاصل ہو گئی۔ قلندر اللہ ڈاؤٹ علامہ اقبال تاں ہی فرما دے یا عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، خدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اللہ سن کو دل دیاں آنکھاں مانگ، کیونکہ دید مولا دل دیاں آنکھاں دل دے اینے اللہ سن دے عطا کردہ نور نالے دید مولا دی نعمت حاصل ہوندی ہے۔ خود سنے رب نے قرآن پاک دسے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے، اور یہی وہ رستہ سدھا جہدے بارے سنے رب نے قرآن دسے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ کہ سدھا رستہ اور اللہ تک جا پہنچدا، تو پھر ہی تمہیں دید مولا دی نعمت حاصل ہوئے گی، پھر ہی جب دید مولا دی نعمت حاصل ہوئے گی تو پھر ہی تمہیں عرفان حقیقی ایمان حقیقی حق الیقین فنا فی اللہ بقا باللہ اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل ہوئے گا، تو کندیاں نعمتاں عطا ہون گیاں، باطنی تصرفات عطا کیتے جان گے۔ اللہ پاک نے قرآن چ دسیا کہ قرآن چ کئی جگہ اللہ پاک نے لقا اللہ اپنے دیدار کا ذکر کیتا، لیکن کافر منافق انہاں گلاں نوں چھپاؤندے نے، تو سنے رب نے فرمایا کہ جڑے جنہاں میرے دیدار کا انکار کیتا تے انہاں دے سارے عمل ضائع ہو گئے، کھو کھاتے پہ گئے سب کچھ، ساریاں باتاں ریاضتاں روزے نمازاں حج زکوٰۃ ذکر صدقے خیراتاں سب کھو کھاتے جو، اور سونے رب نے فرمایا کہ انہاں لوکاں نوں پھر میں بغیر حساب تے جہنم سڑ دیاں گا۔ قرآن چ دسیا سونے رب نے اگر تسی میرا دیدار کرنا چاہندے ہو تے صالح عمل کرو، قرآن پاک سونے رب نے دسیا کہ جڑے دنیا چ میرے دیدار تو انے نے نا وہ آخرت وچ بھی انے ہون گے، تے جنہاں نوں اتھے دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نال تیرے مولا دی نعمت نصیب ہوندی ہے، انہاں نوں آخرت سر دیاں اکھاں نال کھلیاں اکھاں نال دیدار الہی دی نعمت عظمت اور کبرا حاصل ہوئے گے، لیکن یہ باطنی علم جڑا ہے اللہ پاک دے فضل نہ حاصل ہوندا، پھر پیشوا دی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ توجہ روحانی مدد اور اللہ پاک دے فضل و توفیق نہ ملدا، اس واسطے انسان نوں چاہیے راتاں تنہائیاں رو رو کے سنے رب نوں منائے، سب تو الگ ہو کے اپنی راتاں عبادت نہ آباد کرے۔ تائی بھی محمد بخش فرمایا کہ ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ قلندر لاہوری فرماؤندے نے عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کشات نہیں آتا بیاہ سحر گاہی، تے میاں محمد بخش فرماؤندے کہ راتی زاری کر کر روندے تے نیند اکھاں دی توندے تے فجری اوگن ہار سداؤندے تے سب تو نیویں ہوندے کہ اے اللہ والے آ کچھ شاہکان مولا جنہیں دی راتاں اللہ دی بات نہ رنگین ہوندیاں اور قرآن و سنت تے دی روح دے مطابق عمل کردے رہے، ہمیشہ اجماع اہل سنت نہ رہندے، کسے شیطانی علم دے پروگرام نہیں کردے، عمل تے نہیں کردے،
جنہیں بھی شیطانی نظام ہے، دستور ہے، نظام حیات ہے، گمراہ فرقیاں دے بنائے تبلیغی نصاب ہے، 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے بنائے پروگرام ہے، نام نہاد اسلامی روحانی اسکرنا دے بنائے جنہیں بھی دستور منشور ہے، سب تو قلب نو منہ موڑ کے قرآن و سنت نو مضبوطی نہ پڑھ دے۔ اسے واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تواڈے اندر 2 چیزاں چھڑ چلیا، قرآن پاک، دوجا اپنی سنت، اگر اینو مضبوطی نہ پڑھی رکھو کدے گمراہ نہیں ہوواں گے۔ اس تو علاوہ سارے پروگرام جڑے گمراہی دے پروگرام نے، انسانیت کچھ پروگرام نے، استحصالی پروگرام ہے، جہنم چلے جانے والے پروگرام ہے، 2 جہان برباد کرنے والے پروگرام ہے، قرآن و سنت دا پروگرام جڑا روح دا پروگرام ہے، کامیابیاں دا پروگرام ہے۔ تو مسلم امت دی کامیابی ہے روح دا واحد نسخہ کیمیا صرف اور صرف قرآن و سنت ہے۔ ہمارے قرآن و سنت نال ہی مسلم امت روح حاصل کر سکتی ہے، دنیا تے غلبہ حاصل کر سکتی ہے۔ اس واسطے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سی قرآن میں ہو ہوتا زنا مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو تھا جدت کردار، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ شکر الحمدللہ اسلام دی نشات و ثانیہ شروع ہو چکی ہے، سارے نوجوانوں دے اندر بیداری پیدا ہو گئی ہے اور شیطانی علموں تو منہ موڑ کے قرآن و سنت دے پاسے آ رہے ہیں۔ تو پھر عرض کر رہے سی کہ اللہ رب العزت کو دعا کرنی چاہیے، اللہ میرے علم سے اضافہ فرما، ظاہری علم وچ بھی اور باطنی علم وچ بھی۔ یہ 2 لازم و ملزوم نے کہ جنہیں بھی فرقیاں ٹولیاں بنائیاں نے ساریاں ظاہری علم والے بنائیاں، باطنی علم والے نے اللہ والے نے اج تک کوئی فرقہ نہیں بنایا، اور اسلامی علم تصوف کی تحریک خاموش تحریک ہے۔ تو جب تک انسان اللہ والوں کی بارگاہ حاصل ہو کے پھر وہ مرشد کو کنیکشن حاصل نہیں کرتا، نوری جہاں نوری کنیکشن رب سونے اپنے پیارے حبیب دے سینے چ لایا، اور انہوں نے سینے چوں بے واسطہ پیران سلسلہ سچے مرشد دے سینے چ لگیا ہوا کنیکشن ہے کہ الفلا چمبے دی بوٹی جب تک مرشد کو نہیں لوائے گا کدے بھی کامیاب نہیں انسان ہو سکتا۔ یہی اللہ دی سنت ہے۔ اس واسطے سانو چاہیے رب کو دعا کریے، ظاہری علم دی ضروری ہے، قرآن و سنت دا ظاہری علم ضروری حاصل کرنا ہر مسلمان تے فرض ہے، باطنی علم دی جڑا پھر پیشوا دے ذریعے ملے گا، اور یہ علم جڑا ظاہری علم ہے یہ استاداں کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی واسطے علماء علم پڑھاؤندے نے تے اللہ والے علم سکھاؤندے نے اور علم دی معراج نو پہنچاؤندے نے۔ اور یہ باطنی علم جڑا جنہوں قرآن چ علم لدنی کیا گیا، یہ علم وہبی ہے، عطائی ہے، اور علم روبانی ہے جڑا براہ راست انسان دے دلوں تے اتردا، یہ نور۔ اللہ والے 2 طرح دے ہوندے ہیں، ایک کسبی اللہ والے ہوندے نے جڑے کسب ریاضت محنت کرتے اللہ پاک دے مقبول ہو جاندے ہیں، اللہ پاک انہوں اپنے دوستاں دے ساتھ جماعت اولیاء داخل کر لیندے ہیں۔ ایک وہبی اولیاء اللہ ہوندے نے جڑے پیدائشی ولی اللہ ہوندے نے، ایسے اللہ والے بھی اللہ پاک مختلف ادوار دے اندر مختلف علاقے پیدا کرتے رہتے ہیں، روشن مینار ہے تاکہ لوگوں دکھاوے اللہ پاک دسنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ والے یا میرے بندے نے، میرے دوست ہے جنہوں نے بارے سنے رب نے قرآن سے دسیا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے میرے دوست ہے، تاکہ لوگ انہوں نے نقش قدم دے چل کے راہ مولا دے مسافر بن کے دیتے مولا دی نعمت حاصل کرنا۔ اللہ سنوں دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنوں ہستا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کامل معجز مسکین بے سہارا انسان اسوائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، اور تیری سونی پاک ذات دے مولا سونے ساڑا کوئی سارا نہیں ہستا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کامل معجز مسکین بے سہارا انسان ہے۔ اللہ سونے سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، سانو ظاہری علم بھی اور باطنی علم بھی حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبر عطا فرمائے۔ اللہ بس تو باقی سب حوث ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔